الرحمن الرحیم۔ عوام کی بے شمار غلطیوں میں جو عوام میں مشہور ہیں، عوام اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ بے شمار اغلاط العوام میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ جس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ سورج گرہن ہے، اب حاملہ عورت باہر نہیں نکلے گی، حاملہ عورت سونا بھی نہیں ہے، اس نے لیٹنا بھی نہیں ہے، اس کو خام خواہ مشقت میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ عوام کی سوچ کی غلطی ہے، جبکہ ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، شریعت میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو تم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، سورج گرہن کے موقع پر توبہ استغفار ہے، سورج گرہن کے موقع پر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار ہے، سورج گرہن کے موقع پر نماز کسوف ہے جو ادا کی جاتی ہے۔ باقی سورج گرہن کا حاملہ عورت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ سائنسدان کا کہنا یہ ہے سورج جب گرہن ہوتا ہے اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں جو بڑی زہریلی ہوتی ہیں، تو وہ زہریلی شعاعیں صرف حاملہ عورت کے لیے نہیں، وہ تو نقصان دہ اوروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو خاص حاملہ عورت کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل غلط عوام کی سوچ کی غلطی ہے۔ اسی طرح عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ مغرب کی اذان کے وقت جھاڑو نہ دی جائے۔ مغرب کی اذان کے وقت جھاڑو دیں گے تو یہ منحوس سمجھا جاتا ہے، نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت میں جھاڑو دی جا رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جھاڑو کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، صفائی کسی بھی وقت میں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اذان کا احترام کیا جائے۔ جب اذان شروع ہو اپنے سارے کام چھوڑ کے اذان کو سنیں، اس کا جواب دیں، اس کا احترام کریں۔ اور یہ صرف مغرب کی اذان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، فجر کے لیے بھی ہے۔ فجر کی اذان ہو تو اٹھیں، اذان کا جواب دیں، نماز کی تیاری کریں۔ ظہر کے لیے بھی ہے، عصر، مغرب، عشاء، تمام اذانوں کے لیے ہے۔ اس کو صرف مغرب کے ساتھ جوڑنا یہ غلطی ہے۔ باقی مغرب کی اذان کے وقت جھاڑو دے دی جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ عوام کی سوچ کی غلطی ہے، عوام میں مشہور ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں۔ اسی طرح جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو، نفاس والی عورت، اس کا نفاس، اس کے ناپاکی والے دن 40 ہی سمجھنا یہ بھی غلطی ہے۔ 40 تو زیادہ سے زیادہ دن ہیں۔ بعض عورت کی عادت کچھ ہوتی ہے، بعض کی کچھ ہوتی ہے۔ کسی کو خون بالکل بھی نہیں آتا، کسی کو آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد رک جاتا ہے، کسی کو آیا چند دنوں کے بعد رک گیا۔ جو ہی اس کا خون نفاس والا بند ہوا، جو ہی خون بند ہوا، اس کے ناپاکی کے ایام ختم اور پاکی کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اب وہ نمازیں بھی شروع کرے، اور اگر روزے چل رہے ہیں تو پھر روزے بھی رکھنا شروع کرے۔ بعض عورتوں کی غلطی ہے، وہ 40 دن پورے کرنا ضروری سمجھتی ہیں، حالانکہ 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خون پہلے بند ہو جاتا ہے تو اس کے ناپاکی والے دن ختم ہو چکے، بس اب پاکی والے دن آ چکے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مصلی پر نماز ادا کی ہے، جس جائے نماز پہ نماز ادا کی ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد اس کا ایک کونا اوپر کو فولڈ کر دیا جائے، موڑ کے رکھ دیا جائے، کھلا مصلی نہ چھوڑا جائے۔ ان سے پوچھیں کھلا مصلی کیوں نہ چھوڑیں، تو آگے سے جواب یہ دیتے ہیں مصلی کھلا چھوڑیں گے تو اس پہ شیطان نماز پڑھتا ہے، لہٰذا مصلی بند کر کے رکھ دیا جائے۔ اب کیسی سوچ ہے لوگوں کی کہ شیطان نماز نہ پڑھے اس کے لیے مصلی بند کر دیں۔ شیطان کس نے کہا کہ نماز پڑھتا ہے؟ کون سی دلیل کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ مصلی کھلا چھوڑیں گے تو شیطان نماز پڑھے گا؟ ایک سجدہ کیا نہیں ہے حضرت آدم کو شیطان نے، ایک سجدے سے انکار کر دیا اور اب وہ نمازیں ادا کرتا پھرے۔ یہ بالکل عوام کی غلطی ہے۔ ہاں، ویسے ہی فولڈ کر کے بند کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ سوچ کر تھوڑا سا کونا موڑ کے رکھ دیا جائے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے،
اگر کھلا ہوگا شیطان نماز پڑھے گا، یہ عوام کی غلطی ہے۔ اسی طرح عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے، جانور ذبح کرنے والی چھری، جس چھری سے جانور کو ذبح کرنا ہے اس چھری کے اندر 3 کیلوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے دستے پر جہاں سے پکڑا ہوا ہو اس کے اندر 3 کیلے ہونے چاہیے۔ کبھی کبھی یہ باتیں سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ عوام اتنی فارغ، انہوں نے یہ باتیں نکال کہاں سے لی ہیں کہ ان باتوں کا تو شاید فرشتوں کا بھی علم نہ ہو، کہ جو عوام نے باتیں نکال کے مشہور کر دی کہ 3 کیلے چھری کے اندر ہونے چاہیے، اس چھری سے ذبح کیا جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ باتیں حدیث میں ملتی ہیں، جانور ذبح کرنے لگے چھری پہلے سے تیز کر لی جائے، چھری خراب نہ ہو، چھری کے اندر دانے نہ پڑے ہوں، جانور کو تکلیف نہ ہو، لٹانے سے پہلے باندھنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، جانور کے سامنے نہ تیز کی جائے، چھپا کے تیز کی جائے۔ لیکن اس قسم کی بات کہیں پر نہیں ملتی کہ جس چھری سے ذبح کرنا ہے اس میں 3 کیلیں لگی ہوئی ہوں۔ یہ ہندوانہ توہم پرستی تو کہہ سکتے ہیں، ہندوانہ سوچ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت اور حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔